من ألفت قلوبا بالإسلام. شکیل خان نام کا جو آدمی آیا، اس نے میں کیا کروں، اس نے کہا کہ یہ ساری غلطی کروں گا. اس نے ایران سفر کیا ساؤتھ افریقہ کا، وہاں سے کو ٹریننگ ملی. وہاں سے آنے کے بعد میں اس کو نے آ کے دعویٰ کیا، اور دعویٰ کرنے کے بعد میں اس نے کہا بند کمرے میں سارے کام کریں گے. دھیرے دھیرے دعوت دینی شروع کری. اس نے بھی لمبی لمبی نمازیں پڑھی، لمبی لمبی رکعتیں پڑھی، اور اتنا اپنے آپ کو ولی صفت بنانے کی کوشش کر دی. بڑے سے مراد ہمارے جو بھی مسجد کے امام ہیں، کچھ بھی عالموں کی طرف رجوع کرنا چاہیے. امامہ ٹمامہ شمامہ والے بہت سارے آتے ہیں، ان کی بات نہیں ماننی چاہیے. ہاں اگر ان کے ساتھ علماء کا ساتھ ہو، علماء کی نگرانی میں کچھ چل رہا ہو تو ان کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے نا. اب اس کے اندر یہ ہوا کہ اس نے آ کر کے دعویٰ کرا. اس نے بھی کہا کہ میں مہدی ہوں. اب اس کو بھی عیسیٰ علیہ السلام کی ضرورت پڑی. اس نے کہا میں ہی عیسیٰ ہوں. راستہ چونکہ پرانا ان کے گروجی کھول گئے تھے، تو اس نے وہی وہیں سے چرا لیا. کوئی چیز نہیں کری، اس نے تقلید کری اندھی. اور اس نے آفس کے بعد میں شکیل خان نام کا جو آدمی تھا، اس نے دلی کے اندر بیٹھ کے کام کیا، پھر وہاں سے لاپتہ ہو گیا. اس کے بعد میں جا کے بند کمرے میں بیٹھ گیا، اور بند کمرے میں جا کر اپنے کام شروع کر دیے. اب اپن آگے چلتے ہیں. تھوڑا سا مختصر تعارف مرزا قادیانی کا اس نے کرا، بالکل اسی کا نیا ایڈیشن. جو اصول اس کے تھے وہی اصول اس کے ہیں، جو کام اس نے بتائے تھے وہی کام اس کے ہیں. دونوں نے ساتھ ساتھ کیا. یہ سوچے کہ میں نے نہیں کیا، وہ پہلے کر چکا تھا، اسی کام کا بھی یہ کرتا ہے. بس بند کمرے میں بیٹھ کر کے کرتا ہے، سامنے آنے نہیں دیتا. لیکن لوگوں کو لمبی لمبی نمازیں پڑھاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، اور دکھتے بھی بڑے دیندار ہیں. لمبی لمبی نمازیں کرنے والے اخلاق دکھاتے ہیں. اخلاق تب تک ہی دکھاتے ہیں جب تک ان کو لگتا ہے کہ ہمیں تبلیغ کرنی ہے. اور جیسے پتہ کھلتا ہے، یہ مارنے پہ، ہاتھ اٹھانے پہ بھی نہیں چھوڑتے. ایک عمران ہمارے ساتھی ہیں، ان کے ایک دوست ہیں، وہ شکیلی تھے. اب ان کو بعد میں پتہ لگا، انہوں نے سمجھنے کی کوشش کری، بعد میں باتیں بڑھنی تھیں تو آگے. پھر دوست نے، یعنی کہ شکیلی نے اپنے عمران نام کے جو دوست ہیں ہمارے، بہت اچھے اور خاص ہمارے مخلص ساتھی ہیں، ان تک کے اوپر بھی پھر چکا نہیں پڑا. اس سے اندازہ لگائیے وہ کہ ظاہر پہ ہم نہ جا کر کے کس پہ جانا ہے، ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کا انداز کیا ہے، وہ کام کیا کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے ایک ہی چیز ترتیب کرتے ہیں، ان کے سلیبس میں سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے رسول کے زمانے کے اندر جب اللہ کے رسول دجال کے بارے میں بتایا کرتے تھے، لوگ کتنے ڈر جایا کرتے تھے، لگتا تھا کہ قیامت نزدیک ہے. حتیٰ کہ صحابہ تو کہتے ہیں کہ ہمیں تو لگتا تھا کہ پیڑوں کی اوڑ کے اندر جو ہے دجال ہے، بولے اتنا ڈرے تھے. اب تو بتاؤ ہم دجال کے زمانے کے قریب جا رہے ہیں یا دور جا رہے ہیں؟ سب کیا اور قریب ہی جا رہے ہیں. بولے پھر ہمیں ڈر نکل گیا، ہمارے علماء نے بولنا بند کر دیا. اور اب یہاں سے شروعات کرتے ہیں. دیکھو علامات قیامت کیسے چل رہی ہیں، حالات کیسے چل رہے ہیں. ادھر دیکھو صدام حسین کے زمانے کے اندر کیسا کیا گیا، ان کے ساتھ ایسے حالات پیش آئے. اور اس کے اندر آپ کو پتہ ہے یہ سب سے بڑا مین رول کس نے پلے کیا؟ بولے کس نے؟ بولے سیٹلائٹ نے. سیٹلائٹ کے جیسے آدمی کو نکال کر یہ کیا گیا. یہ ان کا سلیبس کا کورس ہے، وہ چلتا ہے. اور یہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دجال کا نام سنتے ہیں ہمارا آدمی خوش ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. بیڑی پینے والا بیڑی پھینکتا ہے، بولو ہاں انٹرسٹ آ گیا، بولو اس کا میسج کٹ جاتا ہے، لیکن سنتا ہے پوری بات کو. اور وہ کرتے کرتے پھر بعد میں کہتے ہیں کہ تو زمانہ تو آ گیا، لیکن تو عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں، مہدی علیہ السلام آ جائیں تبھی ہے. تو کہتا ہے آنے میں تو آ چکے ہیں، بس یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ نہیں. ہمارے مہدی آ چکے ہیں. مہدی جو ہیں ان کا نام ہے شکیل خان پتر حنیف خان. وہ اورنگ آباد دربھنگا کے اندر بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے ملتے نہیں ہیں. اور کمال کی بات ہے، حضرت جی جو کہتے ہیں کہ یہ جو موبائل ہے نا، یہ والے موبائل ایسے، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ شیطان کے حربے ہیں، دجال کے حربے ہیں. اس لیے اس کا استعمال بند کروا دیتے ہیں، چھوٹا موبائل دلواتے ہیں. کون سا؟ کی پیڈ والا. لوگوں نے یہ دیکھو یار غصب، بڑا غصب آدمی ہے. پتہ ہے کیوں کرتے ہیں وہ؟ تاکہ یہ سب ایسے موبائل کے اندر چل جائیں گے تو حضرت جی کا فوٹو کھینچ جائے گا. انہیں فوٹو دکھانا نہیں تھا، تو اس انٹری کو روکنے کے لیے اس پر کس جگہ پہ دین کا لبادہ اڑوا دیا. بظاہر سب کو کتنا اچھا لگا، غصب. یہ ہے واقعی میں حضرت جی کو جو موبائل سے انہوں نے منع کر دیا. اور پھر ان کو گورنمنٹ کا سپورٹ حاصل ہو گیا، سب کچھ ہونا ہی تھا ایسے لوگوں کو. تو اب انہوں نے جا کے دعوے شروع کرے. دعوے کرتے کرتے انہوں نے سب سے پہلے دعوے کس جگہ پہ جھٹلانے کی کوشش کری. انہوں نے کہا کہ میں مہدی ہوں. تو نہیں، میں مہدی کس کے کہنے پہ بنوں گا؟ تو اللہ کے رسول کے کہنے پہ بنوں گا یا اللہ کے کہنے پہ بنوں گا؟ اللہ اس کے رسول نے کیا کہا مہدی کے بارے میں، انہیں وہاں سے اپن کو چینجز کرنا تاکہ ساری باتیں میرے پہ فٹ ہو سکے. کس کے اوپر فٹ ہو سکے؟ میرے پہ. اب میرے پہ فٹ کرنے کے لیے اسے جھوٹ بولنا تھا. جھوٹ بولنے کے لیے اس نے کیا کہا؟ سب سے پہلے آقا علیہ السلام نے جتنی بھی پیش گوئیاں کری، یعنی جو خبر، جو ہمیں اللہ کے رسول نے خبر دی، خبر کہتے ہیں لیکن ہم پیش گوئیاں بول دیتے ہیں، یعنی آنے والے وقت کے اندر کچھ ہونے والی باتوں کو پیش گوئیاں. اس کے اندر اللہ اس نے فرمایا کسے، اس نے کیا بکا، اس نے کہا کہ اس کے اندر نام، جگہ کے نام اور کسی کے جو نام وغیرہ جو ہوتے ہیں نا، یہ ہو بہو نہیں ملا کرتے، ہو بہو نہیں ملا کرتے. ایک لائن کہنے سے کیا فرق پڑا؟ اس کا نام شکیل خان ہے، اللہ رسول نے کہا کہ ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا.
بولا کہ میں بچ جاؤں گا. ایک جھوٹ اس نے اپنی ایسی گائیڈ لائن بنائی جس سے اسے تمام محدثین، تمام مفسرین، تمام فقہاء اور تمام اکابر، تمام مسلمانوں کی جو اصول تھے اس سے ہٹ کر کے نیا اصول بنا دیا. ایسے اصول پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، تمام مسلمانوں کو چھوڑ کر کسی ایک عام آدمی کی گائیڈ لائن. لیکن چونکہ گائیڈ لائن بنا دی ہے تو اس کا رد بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جو گائیڈ لائن بنائی ہے وہ ایسی نہیں ہوگی کہ ہر جگہ فٹ ہو جائے، اس میں کہیں نہ کہیں جھول ہوگا. تو اس نے پھر کیا کہا، اس لیے ہم نے وہ یہ تھا کہ اس نے کہا کہ پیش گوئیوں میں نام ہو بہو نہیں ملا کرتے. آپ محمد بن عبداللہ کیسے دیکھ رہے ہو؟ دیکھیے ایسا نہیں ہوتا، صفاتی نام بھی ہوتے ہیں، حدیثیں بھی سمجھ میں نہیں آتی ہیں. ہوتا کیا ہے، صحابہ تک کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں پیش گوئیاں، تو کس کے سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ اس نے ہمیں اپنے نام سے ہٹا کر کس کی طرف موڑ دیا؟ صحابہ کی طرف. ابھی ہم بھی اٹک گئے، صحابہ کا نام سنتے ہم بھی اٹک گئے. بلکہ کیسے؟ فرمایا کہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا، انہوں نے جا کے اللہ کے رسول سے پوچھا، سب بیوی اکٹھی ہوئی، انہوں نے جا کے کہا کہ اللہ کے رسول سے کہ آپ کے بعد میں ہم میں سے سب سے پہلے آپ سے کون سی بیوی آ کر کے ملے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے، جس کے ہاتھ لمبے ہوں گے وہ مجھ سے آ کر کے ملے گی. تو اس پر انہوں نے اللہ کے رسول کی بات سننے کے بعد میں تمام ام المومنات جو ہماری مائیں ہیں سب نے اپنے ہاتھوں کو ناپنا شروع کرا. تو سب سے لمبے ہاتھ کس کے نکلے؟ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے. تو پھر پتہ ہی کیا کہتا ہے، لیکن انتقال کس کا ہوا؟ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اس سے پتہ لگا کہ صحابہ کیا ام المومنات تک نہیں سمجھ پائیں. کا زخم علماء دیوبند نانوت بھی کلش کر